و زبیر، حسن و حسین، انہوں نے دھمال ڈالی، عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہیں، مرد بھی دھمال ڈال رہے ہیں، اور یہ بڈھا کرسی پہ بیٹھ کے ناچ رہا ہے، اور جو دھمال نہیں ڈالتا ان کو ماں کی گالیاں دیتا ہے، بہن کی گالیاں دیتا ہے، گنتی گالیاں دیتا ہے۔ جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو یوں، اس کی بہن کو یوں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو نے دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ دین اسلام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ پیارا دین، آج اس کی صورت کو تم نے بدل دیا۔ آئیے ہم بتاتے ہیں، یہ دھمال، یہ ساز، یہ گانے، یہ ڈھول، یہ طبلے، یہ چمٹے، یہ سرنگیے، یہ دین محمد میں نہیں، یہود و نصارہ اور ہنود کے مذہب میں ہے۔ آئیے قرآن حکیم ایک اور مثال دے کے ہمیں سمجھاتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے مددگار پکڑ لیے، اپنے حاجت روا پکڑ لیے، اپنے مشکل کشا پکڑ لیے۔ قرآن کہتا ہے ان کی کیفیت مکڑی کے جالے کی ہے۔ اور دکھ سے بتانا پڑتا ہے، اللہ کی قسم، جن مولویوں کے پیچھے چل کر یہ شرک کی دلدل میں گرتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ توحید کے دلائل ان کے سامنے آیا ہے، قرآن کی آیات واضح ہیں، وہ سب کچھ جان کر دنیا کی زندگی کے 4 دن مزے کرنے کے لیے امت کو شرک کی دلدل میں گرا رہا ہے۔ یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا۔ محمد میاں کھچوچوی انڈیا کا بہت بڑا مولوی ہے، لندن کے اندر ایک تقریر کرتا ہے، اس کانفرنس کا نام غوث آدم کانفرنس ہے، اور اس کانفرنس میں بیٹھتے ہی وہ کہتا ہے کانفرنس کا نام کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جناب اس کانفرنس کا نام ہے غوث آدم کانفرنس۔ کہتا ہے تم جانتے ہو غوث آدم کا مطلب کیا ہے؟ غوث کا مطلب آسان میں یہ کروں، یہ میں اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں، آسان مطلب فریاد رس ہے، غوث فریاد رس، غوث آدم سب سے بڑا فریاد رس کا سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ اللہ۔ جب سب سے بڑا فریاد رس اللہ ہے تو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم ایک آدمی کو غوث آدم کہو؟ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کے علاوہ کوئی غوث آدم نہیں ہے۔ اب تم نے غیر اللہ کو غوث آدم کہا، تم شرک میں چلے گئے، تم مشرک ہو گئے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو غوث آدم کہے وہ مشرک۔ قرآن کی آیت پڑھی، کھچوچوی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی اور پڑھ کے کہا اس آیت کی روشنی میں جو اللہ کے علاوہ کسی کو غوث آدم کہے وہ مشرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو فریاد رس کہے مشرک ہے، غریب نواز کہے مشرک ہے، بندہ نواز کہے مشرک ہے۔ وہ پورا مجمع بریلویوں کا حیران ہونے لگ گیا کہ یہ ہمارا مولوی اس لائن پہ کیسے چل پڑا۔ ان کو جیسے سانپ سونگ گیا، خاموش ہو کر سن رہے، بھائی لو بھائی ایک اور گیا، پورا اپنا بیان کیا اور شرک کے خلاف یہ ساری باتیں کہی کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، وہ مشرک ہے۔ جب مجمع پورے سکوت میں آ گیا تو رک کر کہنے لگا اب تک میں جو بک رہا تھا، اب تک میں جو بک رہا تھا وہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر تھی۔ جشن ہے جس کا اعلان جشن غوث اعظم کے نام سے کیا گیا ہے، سمجھا بھی کہ غوث کے معنی کیا، اور آپ کس کا جشن منا رہے ہیں؟ بہت ہی سامنے کا ترجمہ عرض کروں جو سب کی سمجھ میں آئے، فریاد رس۔ غوث کون ہے؟ جو فریاد رس۔ غوث اعظم کون ہے؟ جو سب سے بڑا فریاد رس۔ کیا قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں آئی؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ولی۔ یہ محکم ہے۔
اس میں کوئی اشتباہ نہیں. تو جب خدا کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی فریاد رس ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو مددگار قرار دو، کسی کو ولی قرار دو، کسی کو اپنا ولی بناؤ؟ اس لیے کہ فریاد رس صرف خدا ہے، ولی صرف خدا ہے، مددگار صرف خدا ہے، ناصر صرف خدا ہے، نصیر صرف خدا ہے، مشکل کشا صرف خدا ہے، حاجت روا صرف خدا ہے، دافع البلا صرف خدا ہے، شافع الامراض صرف خدا ہے. جب صرف خدا ہے تو غوث اعظم بھی وہی ہے. خدا کے سوا کسی کو مددگار بنانے کا حق کہاں سے مل گیا؟ خدا کے سوا کسی کو حاجت روا کہنا، خدا کے سوا کسی کو مشکل کشا کہنا، خدا کے سوا کسی کو دافع البلا کہنا، خدا کے سوا کسی کو شافع الامراض کہنا، خدا کے سوا کسی کو بندہ نواز کہنا، خدا کے سوا کسی کو غریب نواز کہنا. تمہیں حق کیا ہے جب صاف آیت کہہ رہی ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار، تمہارا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی نصیر، کوئی ناصر، کوئی حاجت روا نہیں. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا حاجت روا بنایا تم مشرک ہو گئے. اب تم نے اگر کسی کو خدا کے سوا مشکل کشا کسی کو کہا تو تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا غوث یا غوث اعظم کہا تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا ولی دوست قرار دیا تم مشرک ہو گئے. اگر تم نے مالک و ناصر قرار دیا تم مشرک ہو گئے. سنا آپ نے؟ ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ ظالم قرآن کی آیات کو جانتے ہیں، توحید کے دلائل کو جانتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن پیٹ کے لیے، دنیا داری کے لیے، پیری مریدی کے لیے، دنیا کی 4 دن آرام اور آسائش سے گزارنے کے لیے اس جہنم کی آگ کو پتہ نہیں کیسے برداشت کریں گے. ان کی کیفیت، ان کی مثال اللہ کہتا ہے مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا، مکڑی بھی تو گھر بناتی ہے، وہ بھی سارا دن بھاگتی ہے، وہ بھی جالا بنتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنكَبُوتِ، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے. یہ بھی دلائل دیتے ہیں، یہ بھی اپنے مریدوں کو راضی کرتے ہیں، لیکن سب سے کمزور اور بوتے جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے ویسے مشرک کی دلیل کمزور ہے. ہم آپ کو قرآن کا پیغام سناتے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی آواز سناتے ہیں. غور کیجئے، والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ اپنا الہ سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. لا یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پہ اگنے والے چھلکے کے بھی مالک ہیں. اولاد دینا دور کی بات، شفا دینا دور کی بات، بابا دھنکے کے ڈنڈے کھا کر وزارت ملنا دور کی بات. قرآن کہتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، وہ رسول کریم ہو، علی مرتضی ہو، حسنین کریمین ہو، پیر اور بابے اور بزرگ ہو، نیک اولیاء اللہ ہو، عباد امثالکم، جو کچھ بھی ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں.
تمہاری طرح کے بندے ہیں، جس طرح تم انسان ہو اللہ کے بندے ہو، یہ بھی انسان اور اللہ کے بندے ہیں۔ سننے والے کہیں گے دیکھو جی کتنے گستاخ